نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 29واں درس ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے. اس کی حقیقی برکات میں سے اللہ رب العزت ایک ایک ذرہ ہم سب کو عطا فرمائے. جو لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں، چاہے کسی درجے میں، کسی میں خدمت کر کے، کسی کام کر کے شریک ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت یہ کام کرنا ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے. ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی محرومی سے بچائے. آج رجب کی 27ویں شروع ہو چکی ہے اور اس کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا تھی کہ رجب کی 27ویں کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط قسم کی روایات اور من گھڑت قسم کے معاملات کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا تھا. اور اتفاقاً معاملہ بھی آ گیا کہ آج ایک میں سوچ رہا تھا کہ عجیب قسم کا اتفاق ہے کہ آج 27 رجب ہے اور آج ہی ہمارے سیرت کا معراج والا واقعہ شروع ہونا ہے. پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا، مجھے تو ذہن میں تھا ہی نہیں کہ 27 رجب ہو گئے. تو یہ ایک اتفاق سمجھیں کہ 27 رجب کو عوام الناس میں مشہور ہے کہ شب معراج ہے، اور مختلف اقوال میں سے ایک قول 27 رجب کا بھی ہے. میں اس کو عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میں گزشتہ درس کے اندر ایک دو باتیں جو اس کی تھی ان کی کچھ وضاحت درس کرتا ہوں. میں جو جن الفاظ کی وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، جحون اصل میں جحون لکھا جاتا ہے، پڑھا جحون جاتا ہے. میں نے مستند علماء سے جحون سنا ہے، تو وہ اصل میں جحون کوئی اور جگہ ہے. یہ جگہ حجون جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی تھی. تو یہ جگہ حجون ہے، جحون نہیں ہے. ہا جیم واو اور نون. حجون نامی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دعوت دی تھی. اور یہاں پر جو جگہ ہے اس کو شارع الحجون کہتے ہیں. اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. طائف والوں نے بہت برا سلوک کیا. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا. کوئی آپ کا فرسان حال نہیں تھا. اپنے جو صحابہ تھے وہ بھی مظلوم تھے، وہ بھی پریشان حال رہتے تھے. اپنا کوئی تھا نہیں جو ایسا مددگار ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھی تھا. تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ کوئی ایسا اشارہ دے دیجیے جس سے مجھے تشفی ہو جائے کہ میں بالکل برحق ہوں. چنانچہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. ایک درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کر کے واپس چلا گیا. تو مقام حجون میں وہ جگہ یادگار کے طور پر رکھی اور وہاں پر ایک مسجد بنا دی ہے جس کو مسجد شجرہ کہتے ہیں. یہ مسجد شجرہ مسجد جن کے نزدیک ہے. تو اس مقام پر اللہ نے تشفی کے لیے یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا اور لوگوں کو دکھایا. تو یہ مسجد شجرہ ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ہونے کی نشانی اس درخت کو زمین پھاڑتے ہوئے دکھائی تھی. تو یہ وہاں پر ہو گیا. ایک اور بات یہاں پر بتانا مجھے رہ گیا تھا. درس نمبر 27 کے اندر طائف کے متعلق بات ہوئی تھی. تو طائف کے متعلق جو درس ہوا تھا اس میں کچھ ایک دو باتیں رہ گئی تھی، وہ بھی عرض کر دوں. کہ طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو راستے میں عتبہ اور شیبہ کے باغ میں ٹھہرے. عتبہ اور شیبہ کے باغ میں ٹھہرے اور جہاں پر غلام عداس ملا تھا اس عداس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا. تو وہاں پر بھی آج حکومت سعودیہ نے ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد عداس کہتے ہیں. شیبہ کے مکان سے نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے گئے اور وہاں پہ ایک جنگل تھا، وہاں پر پڑاؤ ڈالا
اس جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی ہے. جس جگہ پر پڑاؤ ڈالا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی تو وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی ہے. اس مسجد کا نام مسجد موقف. مسجد موقف یعنی ٹھہرنے کی جگہ. ایک روایت آپ حضرات نے سنی ہوگی کہ ایک بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا جسم کے کچرا نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے آئے اور دیکھا کہ وہ بڑھیا بیمار ہے. گھر کا کام کیا, سارا گھر کا کام ہوا. سارے گھر کا کام ہونے کے بعد آپ جانے لگے تو اس سے پوچھا کون؟ آپ نے فرمایا محمد. تو وہ ایمان لے کر آ گئے. تو یہ ساری من گھڑت روایت ہے, کوئی حقیقی روایت نہیں. لیکن یہ روایت جو چلی ہے وہ طائف سے چلی ہے کہ طائف میں اسی مسجد موقف کے ساتھ ایک اور مسجد ہے اور اس مسجد کے ساتھ اس مسجد کا مسجد المدحون, مسجد مدحون ہے اور وہاں پر ایک ٹوٹا ہوا گھر بنا ہوا ہے. اس گھر کی طرف نسبت ہے. یہ اس بڑھیا کا گھر ہے جو آپ کے راستے میں کچرا ڈال دیا کرتی تھی, آپ کے راستے میں کانٹے بچھا لیتی تھی, آپ گزرتے تھے تو آپ کے اوپر کچرا پھینک دیا کرتی تھی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ اس گھر سے کچھ من گھڑت قسم کی روایات نقل کی ہیں. تو کچھ لوگ جو اس طرف جاتے ہیں اور کسی نے آگے تصویر بھی دکھائی مجھے کہ یہ دیکھیں یہ اس گھر کی تصویر ہے, آپ اس روایت کو من گھڑت کہتے ہیں. وہاں کے ایک بندے نے مجھے بتایا, مقامی بندہ زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم تو زیادہ نہیں جانتے, بات صرف اتنی سی ہے کہ روایات اور احادیث کے اندر اس واقعے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے کہ بخاری تو وہاں بھی ہے, مسلم تو وہاں بھی, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, احمد بن حنبل, مسند احمد بن حنبل, عیسائی تو وہاں پر بھی ہیں. تو لہٰذا وہاں سے دکھا دی جائے. کوئی ایسی حدیث تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. لہٰذا اس گھر کی تصویریں بھی ملتی ہیں, میں بھی انشاءاللہ دوں گا. تو اس کی طرف جو نسبت ہے وہ نسبت ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک بات تفصیل سے بتانا تھی لیکن چونکہ وقت نکل چکا اس لیے میں نے مختصر آپ کے سامنے رکھ دیا. شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ آئی ہے, لیکن محدثین علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 26 مرتبہ معراج کی گئی. اور لیکن اس کی تفصیل میں علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو 26 مرتبہ نہیں بلکہ 45 مرتبہ معراج ہوئی ہے. اس لیے ان کے قول کی وجہ پیچھے یہ لکھی ہے محدثین نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے اس کو ذکر کرنے والے, نقل کرنے والے جو صحابہ ہیں وہ 45 صحابہ ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. لہذا انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ واقعہ سمجھ کے 45 شمار کیا. لیکن پھر تفصیل میں فرماتے ہیں کہ 45 مرتبہ معراج ایسے ہوئی ہے کہ 44 مرتبہ معراج خواب میں ہوئی ہے اور 1 مرتبہ بیداری میں ہوئی ہے. اب یہ تو اقوال ہیں, اس کے اصل کی طرف آئیں. اصل تو یہ 2 سفر ہوئے تھے, ایک اسرا کا سفر ہوا تھا اور دوسرا معراج کا سفر ہوا تھا. مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا تھا اس سفر کو اسرا کہتے ہیں, اور بیت المقدس سے اوپر آسمانوں کی طرف جو سفر ہوا تھا اس کو معراج کہتے ہیں. تو یہ دونوں سفر ہوئے تھے. اسرا کا ذکر قرآن میں آیا اور معراج کا ذکر 45 صحابہ کی روایت سے حدیث میں آیا ہے. تو یہ دونوں ہی اپنی جگہ پر برحق ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے. یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات جو میں نمبر وار ذکر کر رہا ہوں اس کے بعد میں مطلق واقعہ ذکر کروں گا. تیسری اور آخری بات, معراج کس تاریخ میں ہوئی؟ 5 مہینوں کا ذکر کیا گیا. بعض نے کہا ربیع الاول میں ہوئی, بعض نے کہا ربیع الاخر میں ہوئی, بعضوں نے کہا رجب میں, بعضوں نے کہا رمضان میں, اور بعضوں نے کہا کہ شعبان میں. کسی نے کہا 17 رمضان میں ہوئی, کسی نے کہا کہ شعبان کے مہینے میں ہوئی, تاریخ معلوم نہیں. کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوئی, تاریخ معلوم نہیں. کسی نے کہا ربیع الاخر میں ہوئی, تاریخ معلوم نہیں. اور کسی نے کہا کہ 17 رجب کو, کسی نے کہا 27 رجب کو. پھر عیوض الآثار کے مصنف وہ فرماتے ہیں کہ عوام کا رجحان 27 رجب کی طرف زیادہ ہے. تو میں نے عرب کی کتابوں میں جو عرب علماء کی کتابیں ہیں انہوں نے مطلق نہیں 27 رجب لکھا ہے کہ 27 رجب, لیکن جو متقدمین علماء ہیں جنہوں نے آپ کے معراج کی تاریخ لکھی ہے تو انہوں نے اس کو 17 رجب لکھا ہے, 27 رجب انہوں نے بھی نہیں لکھا. لیکن بہرحال مختلف اقوال ہیں, میں ان میں سے ایک قول 27 رجب کا بھی ہے. اگر کوئی شخص 27 رجب کے قول پہ عمل کرتا ہے تو وہ آزاد ہے. ایک بات سمجھے میری,
بنیادی بات، اس سے ہٹ کے ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی بڑی اہم بات ہے۔ ایک مسئلے کے اندر 3 قسم کے علماء ہیں۔ ایک کہتا ہے اس پہ میرا مسئلہ یہ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہے، تیسرا کہتا ہے یہ ہے۔ اب عمل کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ ان میں سے جس کے مسئلے پہ چاہے عمل کرے، کوئی دوسرا اس کو مجبور نہیں کر سکتا کہ تم اسی مسئلے پہ عمل کرو، کیونکہ میں اس مسئلے پہ عمل کرتا ہوں لہذا تم بھی اسی مسئلے پہ عمل کرو، نہیں، بلکہ جس بندے نے مسئلہ پوچھا ہے اس کا شرع صدر جس عالم دین کے علم کے اوپر ہے اس کو اسی پہ عمل کرنا چاہیے، کوئی دوسرا کسی دوسرے مسئلے پہ مجبور نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بڑا مشہور قصہ ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں سے ایک آدمی نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا، حضرت تھانوی نے ایک جواب دیا، حضرت مفتی شفیع صاحب نے دوسرا جواب دیا۔ تو مفتی شفیع صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے شیخ تو یہ بتا رہے اور آپ یہ بتا رہے ہیں، چلو میرے شیخ کے پاس وہ یہ بتا ہی نہیں سکتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے گا، جی تم نے یہ بتایا تھا، جی میں نے تو یہ بتایا، میرے نزدیک تو یہ مسئلہ ہے، دونوں میں اختلاف ہوگا، کہ جاؤ کتابیں لے کر آؤ، کتابیں لے کر آئے، سامنے بیٹھے تو کہا یاد رکھنا میں تمہارا شیخ ہوں لیکن مسائل کے اندر تم شریعت کے پابند ہو، تم میرے پابند نہیں ہو، اگر تم نے مسئلے بیان کرنے میں میری کوئی رعایت رکھی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اپنے دلائل بیان کرنا شروع کیے، 1 ہفتہ یا 9 دن آپس میں اختلاف چلتا رہا۔ یہ اختلاف ختم ہوا تو یہ اختلاف جب 9 دن گزرے تو حضرت تھانوی نے بلایا، ہاں بھی ادھر آؤ۔ وہ آیا، وہ مرید تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ادھر آؤ میری بات سنو، دیکھ لو اس مسئلے میں میرا اور اس کا اختلاف ہے، اب تمہاری مرضی کہ تم اس کے مسئلے پہ عمل کرو یا میرے مسئلے پہ عمل کرو، تمہاری ثوابدید پہ چھوڑتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ثوابدید پہ چھوڑا تو وہ مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان لکھتے ہیں کہ میری مصیبت ماری ہوئی تھی، اس نے میرے مسئلے پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ تو ہاں البتہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جس پر عمل کرنے سے کبھی کسی کی اولاد کا نقصان ہو سکتا ہے، کبھی سالک کا نقصان ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں کبھی مشائخ سختی کریں، کبھی والد اپنی اولاد پہ سختی کرے تو کر سکتا ہے، جہاں نقصان کا کوئی اندیشہ ہو تو وہ کر سکتا ہے، لیکن مسئلہ مسلط کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ خیر بہر لہذا اس کے اندر اگر کوئی کہتا ہے 27 رجب ہے اور اپنے گھر میں شب معراج لکھ دیتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اس قول پہ عمل کر رہا ہے جو قول علماء نے لکھا ہے۔ اب اگرچہ وہ اختلافی ہے، ہم جس قول پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اختلافی ہے، وہ جس قول پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی اختلافی ہے۔ ایک اور بات میں یہاں پر رکھ کر دوں، ہم موضوع سے ہٹ رہے ہیں لیکن بڑی اہم بات ہے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ 1,24,000 صحابہ ہیں اور صحابہ 1,24,000، اس کے بعد علماء کتنے آئے ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ اس زمانے میں کتنے علماء ہیں؟ کوئی نہیں گن سکتا، لیکن ہزاروں لاکھوں طلباء، ہزاروں لاکھوں علماء، ان میں سے کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک طالب علم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سارے کے سارے صحابہ رفع الیدین کیا کرتے تھے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف کوئی طالب علم یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ رفع الیدین سمجھتے ہیں؟ نماز میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب اس کا مطلب ہے صحابہ میں اختلاف تھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا سارے صحابہ اونچی آواز میں آمین کہتے تھے، کوئی ایک ثابت نہیں کر سکتا سارے صحابہ آہستہ بولا کرتے تھے۔ ہاں جی اب بتاؤ، اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا۔ آپس کی لڑائی، آپس کی نا اتفاقی اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوتی، بد اخلاقی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دین نہ سیکھنے کی وجہ سے آپس کی لڑائی ہوتی ہے، اختلافات کی وجہ سے لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اختلافات کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ خیر بہرحال یہ یہاں آج کا موضوع نہیں ہے، لہٰذا کوئی 27 رجب کو شب معراج کہتا ہے تو ہمیں اس سے لڑائی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس کو جھوٹا نہیں کہنا، ہم نے اس کا دفتر میں کرسی پہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اس پہ فتوا نہیں جاننا کہ تم بدعت کر رہے ہو 27 کا روزہ رکھ کے،
لہذا کوئی کہتا ہے یہ شب معراج ہے تو مان دو، لیکن شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے بھائی، شب معراج کی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ابھی میں نے سب کو اپنے جو جاننے والے سب حضرات کو میں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک مضمون بھیجا ہے چھوٹا سا، انہوں نے سراسر لکھا ہے شب معراج یعنی 27 رجب کا روزہ رکھنا بدعت ہے، 27 رجب کو مخصوص کر کے روزہ رکھنا بدعت ہے، اس رات کو مخصوص کر کے عبادت کرنا بدعت ہے۔ او کما قال الفاظ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، حضور شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا لہٰذا 27 رجب کو کوئی شب معراج کے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شب معراج ہے صحیح، آپ کے تو یہ شب معراج ہے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، اس رات میں کوئی روزہ نہیں ہے، اس رات میں کوئی خاص طور پہ اس رات کو مخصوص کر کے کوئی کام کرنا یہ ثابت نہیں ہے، بات میری سمجھ رہے ہیں؟ لہذا کوئی اس کو مخصوص کر کے عبادت کرے تو یہ بدعت کر رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال شب معراج میں کیا ہوا تھا، میں اس لیے شب معراج بار بار بولوں، اس رات نہیں بول رہا، آگے چل کے اس رات بولوں تو لہذا آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج کی رات کی بات کر رہا ہوں۔ شب معراج کوئی رمضان شریف میں سمجھتا ہے، کوئی شوال میں سمجھتا ہے، کوئی ربیع الاول میں سمجھتا ہے، کوئی 27 رجب کو سمجھتا ہے، اور ہمارے پہلے لوگوں سے ہی 27 رجب مشہور ہوتا آیا، کسی کا رجحان اس طرف ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شب معراج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب کے ہاں آرام فرما رہے تھے، رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی بیٹی کے ہاں آرام فرما رہے تھے، اس وقت پردے کا کوئی معاملہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوئے ہوئے تھے کہ گھر کی چھت پھٹی۔ ایک بات واقعہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات سنا دوں کہ اختلاف روایات بہت زیادہ ہے، میں چنیدہ قسم کی چیزیں جن چیزوں کو مجھے کچھ ترجیحاً سمجھ میں آئی میں ان کا ذکر کروں گا، اگر کسی کو معلوم ہے کہ یہاں پر اختلاف ہے، کسی کی رائے دوسری ہے تو لہذا پریشان ہونے کی اور فوراً اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے وہ بھی روایت معلوم ہے، وہ بھی روایت میرے علم میں ہے، لیکن میں خلاصتاً خاص طور پہ عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہوں۔ علماء تو ویسے سب کچھ جانتے ہیں، خاص علماء اور عالمات جو بیان سنتی ہیں تو ان کے لیے خاص طور پر نہیں ہے، خاص طور پر عام لوگوں کے لیے۔ علماء کو تو ویسے یہ سے معلوم ہے، وہ بیات کی پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، اور کچھ رہنمائی کی غرض سے پڑھتے ہیں تو یمکن ایک گمان ہے، لیکن میں وہ باتیں عرض کروں گا جو مناسب سمجھ میں آئی، میں سب روایات کی طرف نہیں جا رہا، کچھ چیزیں میں آج عرض کروں گا اور کچھ چیزیں میں آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوئی، ام ہانی بنت ابی طالب کے ہاں آپ سوئے ہوئے تھے، باب عبدالعزیز میں داخل ہوتے ہیں تو باب عبدالعزیز سے دائیں طرف وہاں پر سب پلر الگ الگ ہیں، اگر کہیں دو اکٹھے پلر ہیں تو ایک طرح کے پلر ہیں، لیکن باب عبدالعزیز سے داخل ہو کے دائیں طرف تھوڑا سا مڑے تو سامنے 2 ستون نظر آتے ہیں، ایک ستون 8 کونوں والا ہے اور ایک ستون بالکل گول ہے، اور دونوں ستون اکٹھے ہیں۔ یہ ایک نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر یہاں پر تھا، ام ہانی کا گھر یہاں پر تھا، پہلے یہ مطاف سے تھوڑا جہاں پر عمارت شروع ہوتی ہے یہ اس جگہ پر ہے، پہلے یہاں پر گھر ہوا کرتے تھے، مطاف تھوڑا سا جہاں مطاف ہے یہ جگہ خالی ہوتی تھی، اور جہاں پر عمارت ہے یہاں پر لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے۔ جب حرم کی توسیع ہوئی تو سارے کے سارے گھر حرم میں شامل کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی باب السلام کے بالکل سامنے، آج کل جو باب السلام ہے اس کے بالکل سامنے جو خالی جگہ ہے لوگوں کے آنے کا انٹرسٹ ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا۔ 1370 میں اس گھر کو منہدم کر دیا گیا اور اس کو بھی حرم میں شامل کر دیا گیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے تو ان سب کو حرم میں شامل کیا، تو یہ ام ہانی کا گھر تھا، نشانی کے طور پہ یہ جگہ رکھی کہ یہ ام ہانی کا گھر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوئے ہوئے تھے، چھت پھٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لا کے ڈال دیا۔ حتیم میں بھی کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ نیم خوابی کی حالت میں تھے، انہیں مکمل سوئے ہوئے نہیں تھے اور مکمل جاگ رہے نہیں تھے۔ اس سے کچھ علماء کو اشتباہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ معراج خواب میں ہوئی ہے، لیکن خواب میں نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں ڈالا گیا اور حتیم اس وقت بن چکا تھا، اس سے پہلے حتیم نہیں تھی۔ موجودہ جو حتیم ہے اس کا جو رقبہ ہے وہ 11 میٹر ہے،
لیکن اصل جو حتیم ہے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار سے صرف 6 میٹر تک ہے. 6 میٹر حتیم ہے اور اس کے بعد حتیم نہیں ہے. لہذا 3 میٹر ہے، معذرت 6 میٹر، صرف 3 میٹر حتیم ہے اور آگے کے 3 میٹر حتیم کا جو حصہ ہے وہ کعبۃ اللہ کا حصہ نہیں تھا. حتیم حتم ہے، حتم کا مطلب ہے جھونپڑی. یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو جھونپڑی لگا کے دی تھی، تو اس سے اس جگہ کا نام حتیم پڑ گیا. پھر یہ کعبۃ اللہ سے باہر ہوئی کیونکہ حلال کے پیسے نہیں تھے، تفصیلی واقعہ سنا چکا ہوں. تو یہ جگہ کعبۃ اللہ سے باہر رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ میں اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں. آپ نے ہاتھ پکڑ کے حتیم نے کھڑا کر دیا کہ یہاں پر نماز پڑھ لو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے حتیم میں لیٹے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 فرشتے آئے، حضرت جبریل اور حضرت میکائیل. دونوں نے آپ کے سینے کو چاک فرمایا اور چاک فرما کے اندر سے دل نکالا. کشت کے اندر زمزم کا پانی تھا، اس زمزم کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا اور پھر دوبارہ دل کو سینے میں فٹ کر کے دل کو سینے کو جوڑ دیا. درمیان میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا. یہ شق صدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر بھی ہوا. علماء اس بات پہ متفق ہے کہ یہاں پر بھی شق صدر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں حکمت اور علم کو بھر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 50واں حصہ ہے، نبوت کا 10واں حصہ ہے. یہ 50 برس عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا، ابو طالب کا انتقال ہو چکا. یہاں پر آپ کی تعلیم قلب کے لیے آپ کو معراج کروائی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیم میں پھر وضو فرمایا اور وضو فرما کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لایا گیا آپ کے لیے. براق ایک جانور تھا، جانور کی تھا. کوئی ہمارے ڈرامائی انداز میں جو براق بنایا جاتا ہے، سنگ مرمر کا ایک براق بنایا جاتا ہے اور اس پہ بیٹھ کے وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو ڈرامائی قسم کے براق بنائے جاتے ہیں ایسا کوئی براق نہیں ہے. بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس طرح کا براق ہوتا ہے. براق جانور تھا اور جانور ہی کی طرح اس کے آزاد تھے، لیکن وہ خچر سے کچھ چھوٹا تھا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا. اس طرح کا جانور تھا اور اس کا چلنا برف کی طرح تھا، اس وجہ سے اس کو براق کہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اس براق پر تشریف رکھی ہے، اس کی 2 حیتیں لکھی ہیں کہ آپ بیٹھے اور جبریل علیہ السلام نے رقاب پکڑ لی، اور دوسری حیت یہ لکھی ہے کہ آپ بیٹھے اور جبریل علیہ السلام آپ کے پیچھے بیٹھ گئے. تو یہ 2 حیتیں لکھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھتے وقت حضرت جبریل نے رقاب پکڑی ہو اور پھر اس کے بعد جب آپ تشریف فرما ہوئے ہو تو جبریل علیہ السلام پیچھے ردیف کے طور پر بیٹھ گئے ہو، جیسے موٹر سائیکل کے پیچھے دوسرا آدمی بیٹھتا ہے. اس سے پہلے ایک روایت میں نے سنی ہے، خیر میں آگے بڑھتا ہوں، میں اس روایت کی توثیق نہیں کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر بٹھایا اور براق وہاں سے چلی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تک پہنچے. یہ مقام ہے زجنان. زجنان مکہ شریف سے 54 کلومیٹر طریق الحجرہ کے راستے میں. طریق الحجرہ کا راستہ، طریق الحجرہ جن لوگوں نے سفر نہیں کیا اللہ ان کو لے جائے اور ہم کو بھی ان کے ساتھ بار بار لے جائے. طریق الحجرہ مدینہ سے مدینہ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے، جو سڑک ہے، اس سڑک کو طریق الحجرہ کہتے ہیں. جیسے کہ نا اشارہ فیصلہ اشارہ سنا اشارہ، تو طریق کہتے ہیں سڑک کو اور ہجرہ اس سڑک کا نام ہے. تو طریق الحجرہ یہ ہجرت کا راستے پر سڑک بنائی گئی ہے تاکہ اس ہجرت کے راستے کو یاد رکھا جائے جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. تو یہ اس راستے میں 54 کلومیٹر آگے چل کے ایک مقام آتا ہے، اس مقام کا نام زجنان تھا. اب اس کا نام حرۃ المحسنیہ ہے. یہ طریق الحجرہ میں 54 کلومیٹر آگے چل کے آتا ہے. وہاں پر کالے رنگ کے پتھر تھے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں. آج وہاں پر فیکٹری بنا دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور اتر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کو دیکھا. اس قافلے سے میں ایک پانی کا کٹورا رکھا ہوا تھا، برتن ڈھکا ہوا تھا. آپ اٹھے، آپ نے پانی پیا اور پھر ڈھکن اوپر رکھ کے آپ دوبارہ براق پر بیٹھے اور چل پڑے. یہ کیا ہوا تھا یہ میں اگلے درس میں انشاءاللہ بتاؤں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں ایک کھجوروں والی زمین پر.
حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیے. آپ نے نماز پڑھی، پھر بتانے لگے یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. یہ یثرب ہے، یعنی کہ یہ مدینہ شریف ہو گیا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پھر اس کے بعد یثرب سے دوبارہ براق پر بیٹھے تو ایک وادی سینا میں پہنچے. دیکھیں 2 لفظ آپ سنتے رہتے، طور اور سینا. طور جو ہے وہ پہاڑ کا نام ہے، سینا ایک وادی کا نام ہے جس وادی میں شجرہ مبارکہ شجرہ طیبہ لگا ہوا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی تھی. تو یہ وادی سینا میں آپ اترے، آپ نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی تھی. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال هي عصاي اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی. یہ سب کچھ واقعہ اسی جگہ پہ ہوا جس جگہ کو اللہ نے قرآن مجید میں 28 پاروں میں بھرا ہے. صرف 2 پاروں میں اس کا ذکر نہیں کیا، باقی یہ سارے قرآن کو اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ وادی سینا. پھر اس سے آگے چلے، ایک اور جگہ پر آپ اترے، آپ نے نماز پڑھی. کہا یہ کون سی جگہ؟ کا یہ تمہارے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کی جگہ مسجد ہے. پھر اس سے آگے بڑھے تو فلسطین کے قریب پہنچے. فلسطین کے قریب پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور وہاں پر جگہ ہے بیت اللحم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا فرمائی. پوچھے یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک پہنچ گئے. اس کے درمیان اور بھی کچھ واقعات ہوئے ہیں. کس جگہ پر ہوئے، کس موقع پر ہوئے، اس کا کوئی علم نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسی قوم سے ہوا جن کے پیٹ پورے کمروں کے جتنے بڑے تھے، پورے کمروں کے جتنے بڑے تھے. ان کے پیٹوں کے اندر ان سانپ اور بچھو کو ڈس رہے تھے اور ان کی تکلیفوں سے تڑپ رہے تھے. پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت لیا کرتے تھے اور حرام مال کمایا کرتے تھے، حرام مال کھایا کرتے تھے. یہ مال آج ان کو اندر سے ڈس رہا ہے، اندر سے نقصان پہنچا رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک بڑھیا کے پاس سے گزر ہوا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی. آپ نے حضرت جبریل کی طرف دیکھا، فرمایا آپ التفات نہ فرمائیے، آگے چلیے. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دنیا ہے. اگر آپ اس کی آواز کا جواب دیتے تو آپ کی ساری امت دنیا دار بن جاتی ہے. آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ کی ساری امت دنیا دار نہیں بنے گی، بلکہ آپ کی امت میں سے بہت بڑا طبقہ، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو دین کی طرف آئیں گے. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی ان میں سے بنا دے. اور بھی بہت سے واقعات ہوئے. ایک چیز اور بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کا ذکر ایسی قوم میں سے ہوا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنا گوشت نوچ کے توڑ کے پھینک رہے ہیں. مجھے یہ کون لوگ ہیں؟ اپنے ان کے ناخن لوہے کے بنے ہوئے تھے اور اپنے ناخنوں سے ہی اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں اور نوچ کے پھینک رہے ہیں، اپنے جسم سے اکھاڑ رہے ہیں. مجھے کس قدر تکلیف میں ہوں گے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے. ایک شخص نہر میں، خون کی نہر میں تیراکی کر رہا تھا اور اس میں سے پتھر چن کے کھا رہا تھا. کھانے میں شدت کے ساتھ اس کو تکلیف ہو رہی تھی، دانت ٹوٹ رہے تھے، لیکن اس کو وہ پتھر نگلنے پڑ رہے تھے. اندر جا کے وہ تکلیف پیٹ میں ایسے جاتے تھے کہ اس کا وجود پورا کا پورا تڑپ جاتا تھا. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ سنائے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، جو سود کا مال کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ ایسی قوموں سے گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچھ لے جا رہے تھے. پتھروں سے سر کچھ لے جاتے، ان کے سروں کو دوبارہ بنایا جاتا، پھر دوبارہ کچھ لے جاتے، سر بالکل کچل دیا جاتا، اس کے بعد دوبارہ سر اپنی حالت میں آتا. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پاس یہاں پہ 10-12 چیزیں لکھی ہوئی، بس اتنی کافی ہیں، وقت مختصر ہے. آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے. بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
کہ بیت المقدس پہنچے تو وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے اوپر سارے انبیاء نے جا کر اپنی سواریاں باندھی تھی. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو اسی پتھر کے پاس لے کر آئے. اس پتھر میں ایک جگہ بنی تھی باندھنے کے لیے، لیکن اس میں کچرا پھنس گیا تھا. تو جبریل علیہ السلام نے انگلی ڈالی اور اس کچرے کو صاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق کو اس نے باندھ دیا. یہاں پر دو باتیں ہیں. کچھ علماء نے لکھا کہ انگلی سے سوراخ کیا، کچھ نے کہا کہ انگلی ڈال کے جگہ کو صاف کیا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوراخ کئی 100 سالوں سے بند تھا تو اس میں کچرا پھنس گیا ہوگا، تو جبریل نے انگلی سے اس کو سوراخ بنایا ہوگا، یعنی کہ اس میں جو کچرا ہوگا اس کو صاف کیا ہوگا. تو دونوں باتیں درست ہو جاتی ہیں. پھر براق تو مشقت تھا تو اس کو باندھا کیوں؟ اس کو کیوں باندھا؟ براق تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، تو کیا براق بھاگ سکتا تھا؟ نہیں بھاگ سکتا تھا. لیکن اس کو باندھا اس لیے کہ دنیا دارالاسباب ہے، بتانے کے لیے کہ آکلو وتوکلوا. صحابی آئے اللہ کے نبی، میں جنگل میں جاتا ہوں اور اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں اور نماز میں لگ جاتا ہوں، کہ اللہ میرے اونٹوں کی حفاظت کرے گا؟ آپ نے فرمایا آکلو وتوکلوا، پہلے اونٹ باندھو، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. پہلے گھر کو تالا لگاؤ، پھر اللہ سے دعا کرو اللہ چوروں سے حفاظت فرمائی. گھر کا دروازہ کھول کے چوروں کے لیے چھوڑ دینا اور یہ کہنا کہ اللہ حفاظت کریں گے، یہ اس کا نام توکل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری باندھی اور بیت المقدس کے اندر آئے. دیکھا کہ کچھ لوگ سجدے میں ہیں، کچھ لوگ رکوع میں ہیں، کچھ لوگ قیام میں ہیں. تو آپ بھی ان میں شامل ہوئے. آپ نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا فرمائی اور تحیۃ المسجد ادا فرمانے کے بعد دیکھا کہ کسی شخص نے آزان دی ہے. آزان کے بعد انتظار ہو رہا ہے کہ کون شخص نماز پڑھائے گا. تو جبریل علیہ السلام نے ہمارے آقا کا ہاتھ پکڑا، آقا کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پر کھڑا کر دیا. آپ نے نماز پڑھائی. پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کن کو نماز پڑھائی. فرمایا کہ آپ نے تمام کے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی. آپ امام الانبیاء بن گئے. یوں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے. اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آپ تمام کے تمام انبیاء سے ملے اور چند انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہوا. چند انبیاء نے اپنے کچھ فضائل، کچھ مناقب، کچھ چیزیں چند انبیاء نے ذکر فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مناقب کا ذکر فرمایا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، میں اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤں گا. اور دیگر انبیاء کی تقریر بھی کچھ لکھی ہوئی ہے، اس میں سے بھی کچھ سناؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوتے ہی خطبہ پڑھا. الحمدللہ الذی اتخذنی خلیلا وعطانی ملکا عظیما وجعلنی امتا قانتا یؤتم بی وانقذ لی من النار وجعلها علی بردا وسلاما. کہ حمد ہے اس ذات پاک کے لیے جس نے مجھ کو خلیل بنایا، مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، امام اور پیشوا بنایا، آپ کو میرے حق میں برد اور سلام بنایا، یعنی کہ ٹھنڈا اور سلامتی والا بنایا. ایسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں خطبہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کلام فرمایا، میرے ذریعے سے فرعون کو ہلاک کیا، بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کروایا اور میرے ذریعے سے بہت سی امتوں کو ہدایت دی. حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اپنی تعریف کے اندر یہ تعریف تحدیث بالنعمت ہے اور یہ تحدیث بالنعمت جائز ہے. اپنی تعریف فرمائی کہ اللہ نے مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا، میرے اوپر زبور اتاری اور مجھ پر لوہے کو نرم فرمایا، پھر پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ پہاڑ میرے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، پہاڑ میرے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. یہ مجازن ہے، حقیقت نہیں ہے. پرندے میرے ساتھ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ چیزیں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی تعریف فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ بھی بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کروایا. الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین.
تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھ کو رحمت للعالمین بنایا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا، وانزل الفرقان فیہ بیان لکل شیء وجعل امتی خیر امتی اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین والآخرین، شرح لی صدری ووزع عنی وزری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنی تعریف فرمائی، مختلف چیزیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد یہ خطبہ سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو پہچانا، اس نے فرمایا بہذا فضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہذا افضلکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب خصائل کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں سے افضل ہیں۔ لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی الانبیاء، کہ مجھے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی سے فضیلت مت دو۔ لیکن یہ قول اس وقت کا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی فضیلت معلوم نہیں تھی، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اپنی فضیلت کا علم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں کہاں سے آ گئے ہیں، تو اس کا جواب بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا سے جانے کے بعد کسی کے لیے کوئی فاصلہ نہیں رہتا۔ جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ ایک لمحے میں کینیڈا میں بھی ہوتے ہیں، ایک لمحے میں پاکستان میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کے لیے فاصلے نہیں ہوتے، ان کے لیے دیواریں نہیں رہتی، ان کے لیے عالم غیب نہیں رہتا، وہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز کو، ہر معاملے کو جانچ اور پرکھ رہے ہوتے ہیں، لہٰذا اس بارے میں اشکال نہ کیجیے۔ لیکن علماء نے اس کے حوالے سے اور بھی بہت سے جوابات دیے ہوئے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی۔ سارے انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو لے کر نکلے تو بتایا، پوچھا کہ پتہ ہے یہ کون کون لوگ تھے؟ مجھے نہیں پتا، سب نے اپنا تعارف کروایا ہے لیکن میں جانتا نہیں ہوں، کیونکہ ہمارے نبی امی تھے، ہر چیز کا علم تو آپ کو پہلے سے موجود نہیں تھا آپ کے علم میں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم تھے اور یہ ابراہیم تھے اور یہ حضرت موسیٰ تھے، یہ داؤد تھے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب بتانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری رف لائی گئی، رف۔ آپ لوگ مجھے میرا خیال ہے کہ آپ لوگ تھوڑے بور ہو رہے ہیں، یہاں پر تھوڑی سی تبدیلی والی بات ہے، اس لیے میں نے یہ تمہید بندی۔ رف اللہ کرے یہ ہم سب کے لیے اترے گی، اتنی جلدی امینی کو نہیں پتا تو کب اترے گی، بہت جلدی امین کریں۔ میں تو لطیفہ نہیں سنا چاہ رہا تو خود ہی آ گیا۔ میں نے ایک بیان میں کہا کہ بھائی ہم بیان کے اندر سارے بیچارے مردوں کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ایسے کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ، ایسے کرتے ہیں بیویوں کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ مرد اگر اینٹ ہے نا تو عورتیں اس کے لیے یہ جلدی سے بولے پتھر ہے، اس نے کہا جن کو پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے، بھائی میں نہیں کہہ رہا۔ تو ابھی بتاتا ہوں، رف ہر مسلمان مرد مومن کے لیے، ہر مسلمان عورت کے لیے جو نیکوکار ہے اس کے لیے اس کی موت کے وقت آسمان سے اترے گی۔ رف ایسے سمجھ لیں جیسے لفٹ ہے وہ نیچے سے اوپر لے کے جاتی ہے، تو سب رنگ کی رف ہر بندے کے لیے اترتی ہے، اور اگر اس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو وہ خوشبودار ہوتی ہے، اگر اس کے اعمال برے ہوتے ہیں تو بدبودار ہوتی ہے۔ پھر وہ رف اوپر ایسے جاتی ہے جیسے لفٹ جاتی ہے اور آسمان تک پہنچتی ہے، تو اگر وہ نیک روح ہوتی ہے تو آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہے، کہاں نیک روح یہ آگے ہم سارے اہل سما اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو لے آؤ، اور اگر وہ روح بری ہوتی ہے تو وہی اہل سما کہتے ہیں ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو واپس پھینک دو، لہٰذا اس کو واپس پھینک دیا جاتا ہے، اور وہ پھر دنیا میں آ کے عذاب سکتی رہتی ہے، قبر میں سے تعلق ہو کے وہ عذاب سکتی رہتی ہے، لیکن وہ اعلیٰ علیین کی بجائے اسفل سافلین تک چلی جاتی ہے، اس کا مقام آسمانوں کی طرف نہیں ہوتا، اس کا مقام زمین کی اتھاہ گہرائیوں کی طرف ہوتا ہے، جس کی نشاندہی جہنم کی طرف کی جاتی ہے، اس کا جہنم سے تعلق بن جاتا ہے، وہاں پر یہ باندھ دی جاتی ہے، قیامت کے روز اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں پر رف اتری،
رف رف میں نے بتایا کہ اس نوعیت کی سواری بعضوں نے کہا کہ اس کی براق پر اوپر تشریف لے کر کے، لیکن بعض رف رف اتری جس کے ساتھ فرشتے تھے، اس کو مطلب پوشاک ڈلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رف رف پہ بٹھایا، جبریل علیہ السلام ساتھ بیٹھے، جب ساتھ اڑے اور پہلے آسمان تک پہنچے، قصہ مشہور ہے آپ تو سنو بھی ہوا ہے، پہلے آسمان تک پہنچے، پوچھا کون تھا؟ جبریل کا تمہارے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا جی ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہ ان کو پہلے بلایا گیا یا یہ خود ہی آئے ہیں؟ کہ ان کو اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہے۔ تو کہا مرحبا ہو بابن صالح، مرحبا بأخی صالح، ہمارے نیک بھائی کو مرحبا ہو۔ اس آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حیت ایسی تھی کہ بہت بوڑھے، سفید داڑھی، دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے، بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ پوچھا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ یہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کے نیکوکار اولاد ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو ان کی بری اولاد ہے، تو نیک اولاد کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور بری اولاد کو دیکھ کے غمگین ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ کی آمین کہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف والی اولاد بنا دے۔ آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آدم علیہ السلام کی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کھڑے ہو کر کیا اور آپ کو مرحبا کہا۔ ان سے ملنے کے بعد آپ دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا، وہی جملے کے وہی ساری باتیں ہوئی جو پہلے آسمان پر ہوتی ہیں۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ فرمایا کہ اللہ نے حسن کا، کائنات کے حسن کا ایک بڑا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ قاضی محدثین نے لکھا ہے ساری کائنات کے مردوں، عورتوں، چاندوں اور جن و انس کو جو حسن ملا ہے وہ 25% ہے، باقی 75% حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے خوبصورت ہوں گے۔ چنانچہ اتنی خوبصورتی تھی کہ بادشاہ ہو کر اتنی بڑی عمر میں 50-60 برس کی عمر ہونے کے باوجود چہرے پر مستقل نقاب پہنے رکھتے تھے، مستقل نقاب پہنے رکھتے تھے کہ کوئی حسن کو دیکھ کر پریشان نہ ہو جائے، کوئی حسن کو دیکھ کر فوت نہ ہو جائے، اتنا حسن تھا۔ تو اللہ نے کائنات میں سارے مردوں عورتوں کو جو حسن دیا وہ 25% ہے، سب کو جو ملا کے امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، برطانیہ، پاکستان، ہندوستان، سب کو ملا کے مرد، عورت، بچے، سب کو ملا کے جو حسن ہے وہ 25% ہے اور اکیلے یوسف کے لیے 75% ہے۔ چلو ایک حدیث میں سنا تھا عائشہ کو، حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے زیادہ خوبصورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام آپ سے زیادہ خوبصورت تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے یہ کیا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا، یوں چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر ایسی جھلک پڑی کہ میں آپ کو دیکھ نہیں سکی، ایسی خوبصورتی میں دیکھ نہیں سکی۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ، اللہ نے تیرے نبی کے چہرے پر ایسی 70 تہیں بچھا رکھی ہیں۔ خیر یہ تو روایت ہے، یہ کوئی اس میں کلام بھی ہے، لیکن میں نے سنا دی۔ حضرت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن میں قسمیں ہوتی ہیں، خیر بل میں اس میں نہیں جاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن کا یہ مقام دیا تھا، حسن کا یہ درجہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسن کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد اوپر چلے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کوئی مرحبا بأخی صالح ورجل صالح، مرحبا ہو ہمارے بھائی کو، مرحبا ہو نیک آدمی کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے اگلے آسمان پہ 5ویں پہ ملاقات، 6ویں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 7ویں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات۔ میں نے بتایا کہ اس میں اسباق بہت زیادہ ہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں، کچھ چیزیں اگلے درس میں بتاؤں گا۔ یہ 7 آسمان تھے، 7ویں آسمان بیت المعمور ہے،
بیت المعمور اس کعبۃ اللہ کے اوپر، کعبۃ اللہ کے عین اوپر بیت المعمور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، ٹیک لگا کے یوں بیت المعمور سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابراہیم اٹھ کے نہیں ملے، حضرت ابراہیم جد امجد ہے، اٹھ کے نہیں ملے. یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ چاہے رتبے میں بڑا ہی کیوں نہ ہو، آپ چاہے رتبے میں بڑے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن جو رشتے میں بڑا ہے اس کا ادب کرنا ضروری ہے. چنانچہ آپ وہاں بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو فرمایا مرحبا بابن صالح، کہ میرے بیٹے کو مرحبا ہو، خوش آمدید ہو. ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی ٹیک بیت المعمور کی ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. علماء لکھتے ہیں اگر بالفرض اس بیت المعمور کو اوپر سے نیچے گرایا جائے تو اسی کعبۃ اللہ کے اوپر گرے گا. تو اس میں آپ اس کے انوار و تجلیات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بیت اللہ میں انوار و تجلیات ہوں گی. یہ ہر وقت بیت المعمور میں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طواف کرنے کے بعد یعنی 7 چکر لگانے کے بعد دوبارہ اس فرشتے کا کبھی بھی نمبر نہیں آتا. ہزاروں لاکھوں اربوں برس گزرنے کے باوجود اس کا نمبر نہیں آتا. تو یہ بیت المعمور ہے، آپ نے اس کی زیارت فرمائی. پھر اوپر گئے، اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کا مقام تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچے. تو اس کے بعد پھر آگے چلے. مختصر سنا رہا ہوں، بقیہ چیزیں انشاءاللہ آئندہ سنوں گا، وقت ہو رہی ہے. اس سے آگے آپ سدرۃ المنتہا سے چل کے کچھ واقعات ہوئے، کچھ نہریں دیکھی، اس میں بڑی تفصیل ہے. اگر میں وہ سنانا شروع ہو گیا تو یہ واقعہ مکمل نہیں ہو سکے گا. انشاءاللہ اگلی مرتبہ کا میرا تقریباً وعدہ ہے، انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو پورا کروں گا سدرۃ المنتہا سے. اس کے بعد آپ آگے چلے تو آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائے گے. جنت اور دوزخ کو دیکھا، اس میں بھی تفصیل ہے. آپ نے جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھا، اس میں تفصیل ہے، وہ بھی انشاءاللہ سنوں گا. جنت الفردوس کو دیکھنے کے بعد، جنت اور دوزخ کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک مقام تھا، مقام صریف اقلام. مقام صریف اقلام قلم سے لکھتے ہیں. آج کل جو قلم ہے انتہائی سموتھ ہے، بہت زیادہ سموتھ ہے، اس میں سے آواز نہیں آتی. لیکن آپ لوگ پنکھا بند کر کے بالکل خاموشی کر کے ایک قلم لے لیں اور قلم کو تختی کو وہ لکھے تو ایک خاص قسم کی رگڑ کی آواز آتی ہے. تو یہ جو رگڑ کی آواز ہے، یہ رگڑ کی آواز وہاں پر آ رہی تھی. اس کو کہتے ہیں مقام صریف اقلام. بیائی یہ نہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے بتایا تھی، کوئی ایسا نہ ہو مجھ سے فتوا لگا دے کہ میں نے کہا یہ آواز آ رہی تھی. تو یعنی قلم کے چلنے کی آواز آ رہی تھی. اس مقام کو کہتے ہیں مقام صریف الاقلام، کہ یہاں پر آگے قلم کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کے رکے. کیوں رکے؟ حضرت جبریل علیہ السلام رکے. رحمۃ اللہ اس کے بعد آپ اکیلے آگے جائیے. یہاں پر کوئی رفیق کسی رفیق کو چھوڑتا ہے؟ کوئی ساتھی کسی ساتھی کو چھوڑتا ہے کیا؟ لہٰذا آپ مجھے مت چھوڑیے. نہیں، اگر میں ایک قدم بھی اس سے آگے بڑھا تو اللہ کے نور کی تجلیات اتنی زیادہ ہے کہ میرے فرض ڈل جائیں گے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا چل جائے گا. جبریل علیہ السلام بول پڑے. سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی سر جھکا کے یہ جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا چل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے، رف کے ذریعے سے بڑھے یا خود ہی اوپر اٹھائے گئے، کہیں تصریح نہیں ہے. نور کے 70,000 پردے وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. گھبراہٹ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز آئی، یا رسول اللہ آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ارے یہ تو ابوبکر صدیق کی آواز سنائی دے رہی ہے. اے اللہ، ابوبکر صدیق مجھ سے آگے نکل گیا یا مجھ سے پہلے اس جگہ پہ پہنچے ہوا؟ نہیں، ہم نے ایک فرشتہ اس جگہ پر جب سے کائنات بنی متعین کر دیا جس کی آواز ابوبکر صدیق کی آواز ہے، تاکہ آپ کو اس سے مناسبت ہے، آپ کو اس سے دلی لگاؤ ہے. جس سے دلی لگاؤ ہوتا ہے، وحشت میں اس سے بات کر لی جائے تو انسان کو سکون ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ اس سے بات کیجیے. چنانچہ صدیق اکبر کی دوستی وہاں بھی جاری رہی اور صدیق اکبر کی دوستی آج بھی جاری ہے، آج بھی ساتھ لیٹے ہوئے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 پردوں کو
چاک کر کے آگے پہنچے. آگے کیا ہوا؟ کچھ علماء نے لکھا ہے 30,000 راز کی باتیں، 30,000 آپس کی باتیں اور 30,000 لوگوں کی باتیں ہوئی. لیکن مجھے یہ کہیں نہیں ملا. میں نے کسی عالم سے سنا ہے لیکن مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ کیا سویت کی باتیں سوائے ایک بات وہ کیا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى کہ اللہ کے نبی اور اللہ دونوں ایسے نزدیک ہوں گے جیسے یہ ہوتے ہیں، جیسے اس طریقے سے خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کو سنانے کے لیے بتاتا ہوں. جیسے کمان ہوتی ہے، کمان تیر کمان ہوتی ہے تو یہ ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کمان. یہ ٹیڑھی جگہ ہوتی ہے. عربوں میں جب صلح ہوا کرتی تھی تو ایسا کرتے تھے کہ جو کمان کی رسی ہے اس کو توڑ دیتے تھے اور کمان کی رسی کو توڑنے کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے کمانوں کو یوں ملا دیتے تھے کہ میری اور تیری کمان ملتی ہے. دیکھیں تلواروں کو بھی آپس میں ملا سکتے ہیں لیکن تلوار کے دونوں سرے ایک جتنے برابر ہوتے ہیں، کمان کے دونوں سرے جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور جھک کے اندر داخل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں اللہ کے نبی اور اللہ مل گئے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اس سے بھی آگے کیا ہوگا ہم سمجھ نہیں سکتے. ایک اور کلام ذکر ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن میں اس کی تحقیق نہیں کر سکا کیونکہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے اختلاف کیا کہ معراج کے اندر یہ بات چیت اور یہ کلام یہ ثابت نہیں ہے، تو میں اس کو دیکھ نہیں سکا. انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے مزید بھی عرض کروں گا اگلے درس میں. تو تحیات یہ واقعہ معراج کا کلام ہے یا معراج کا کلام نہیں ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ رب العزت کو وہاں پر کچھ اور روایتیں بھی ہیں، ان کی صحت اور سکون کے حوالے سے میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا. آج کے لیے یہاں تک رکھیں. اب واپسی کا سفر کرتے ہیں. واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی 50 نمازوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے 7ویں آسمان، حضرت ابراہیم سے ملاقات، پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات. موسیٰ علیہ السلام میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاں بھائی کیا ہوا، اللہ سے کیا ملا، اللہ تعالیٰ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا ملا، اللہ سے 50 نمازیں ملی. ماشاء اللہ. اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہنا اور اپنی امت کو کہہ دینا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے. کوئی کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لہذا جنت کا خزانہ چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے آقا کے ہاتھ ہم کو، مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو یہ پیغام بھیجا ہے. طریقہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لی جائے. کوئی مسئلہ پھنس جائے تو مسئلہ پھنسنے کی صورت میں 500 مرتبہ مل کے پڑھ لیں، انشاءاللہ آفاقہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہوئی. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے. ہاں جی کیا ملا؟ یہ ملا. اچھا میری امت 2 نہیں پڑھ سکی، آپ 50 لے کر آئے. جائیں اللہ کے پاس، اللہ سے کم ہونے کی درخواست کریں. مجھے 45 پھر 40 پھر 35 پھر 30 پھر کرتے صرف 5 نماز لے کر دوبارہ جائیے اللہ کے پاس. اس سے بھی کم کرائیے. میری امت 2 نہ پڑھ سکی، آپ کی امت 5 کیسے پڑے گی؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے، لہذا میں مزید نہیں جا سکتا. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم سخت ہو گیا کہ یہ 5 تو ہے لیکن ثواب 50 کا ملے گا. ہمارے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم یہ واقعہ بیان کرتے تو لوگ کہتے ہیں یار ایک باری اور چلے جاتے نا مزہ آتا، ایک دفعہ اور چلے جاتے نا تو کام بن جاتا. ایک دفعہ اور چلے جاتے ہو سکتے اللہ 5 اور بڑھا دیتے. پھر کیا کرتے؟ تو اللہ نے فرض ہی 5 کرنی تھی. تو یہ تو ایک بہانہ ہے کہ امت کو بتانے کا کہ دیکھو حق تو ہمارا یہ ہے کہ تم پورا دن ہمارے سامنے سجدے میں ہو، لیکن ہم پھر بھی تم کو چھوڑتے جاؤ، کاروبار کر لو، جاؤ بچوں کی روٹی پانی کا انتظام کر لو، جاؤ کچھ دیر کھیل کود لو، کچھ دیر ہنس بول لو، کچھ دیر آرام کر لو. حق تو ہمارا یہ ہے کہ
کہ 24 گھنٹے ہمارے سامنے سجدے میں رہو، 24 گھنٹے ہمارے نام کی آزانیں گونجتی رہے، لیکن جاؤ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے، لیکن حکومت نے یہ آگے سے کیا کہ ان 5 نمازوں میں بھی ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نماز ہے، کہ عین کاروبار کے وقت میں آزان ہو جاتی ہے، لوگ دکانیں بند کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر واپس آئے، اور واپس آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اترے۔ ام ہانی نے رات کو اٹھ کے دیکھا تو آپ بستر پڑ رہی تھے، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تھے اور وضو فرمایا تھا، تو وضو فرمانے کے لیے جو دروازہ کھولا تھا، دروازہ بند کیا تھا، تو اس طرح کے لاک نہیں ہوا کرتے تھے، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس سے تھوڑی سی پرانی ایک کنڈیاں ہوتی تھی بڑی بڑی، وہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تھوڑے سے ہم پرانے ہو جائیں، تھوڑا سا پرانے زمانے میں جا کے دیکھیں تو ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ایک زنجیر ہوتی تھی، وہ زنجیر دوسرے دروازے پہ لگا دیتے تھے، اس میں تالا لگا دیتے تھے، ایسی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دروازہ کھول کے بند کیا تھا، تو دروازہ کھول کے بند کرتے ہیں نا تو وہ زنجیر ہلتی رہتی ہے، تو زنجیر بھی اسی طریقے سے ہل رہی تھی جیسے ہلتی چھوڑ کے گئے تھے، اور جس بستر پہ لیٹے تھے تو وہ بستر جیسے میں اس سے اٹھوں گا، آپ لوگ اس سے اٹھیں گے تو چادر میں کچھ سلوٹیں آئی ہوگی، ہے نا، چادر میں کچھ سلوٹیں آئی ہوگی، یہ سلوٹیں کچھ دیر کے بعد بستر تو اوپر کی طرف، سلوٹیں تو ختم ہے، بستر اوپر کی طرف متوازن ہو جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر نہ صرف یہ کہ اسی حالت میں تھا، بلکہ جیسے گرم چھوڑ کے گئے تھے ویسے ہی بستر بھی گرم تھا۔ شاید کہتے ہیں زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش سے ہو آیا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ اٹھے، رات آپ کہاں تھے؟ اب جب میں رات بیت المقدس گیا، وہاں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، پھر 7 آسمانوں کو پار کر کے اللہ رب العزت کے پاس سے ہو کر آیا۔ اب میں جانے لگا وہ لوگوں کو بتانے کے لیے، تو ام ہانی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ کے سچے۔ ام ہانی ابھی مسلمان نہیں ہوئی، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئی، لیکن جانتی ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جانتی ہے، سمجھتی ہے، مانتی ہے، لیکن تسلیم نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، دامن پکڑ لیں گے، یا رسول اللہ یہ لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ لوگوں کو یہ بات نہ بتائیں، لوگ آپ کی بات کا اقرار نہیں کریں گے، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے نہیں، لوگوں میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ آپ نے ان کو دامن چھوڑوایا تھا، چھوڑو میرے دعوت کو، میں ابھی جا کے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایمان لانے والا ہے، آج اس کا ایمان مضبوط ہو جائے گا، جو نہیں لانے والا وہ پکا مردود اور دور ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ گئے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چھوٹوں کو حق ہوتا ہے وہ بڑوں کو مشورہ دے، ام ہانی چھوٹی ہی، ان کو حق ہے، انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا، آپ نے ان کے مشورہ دینے کو برا نہیں بنایا، مشورہ دینے کو برا نہیں بنایا، ہاں اس کے مشورے کو مانا نہیں، اس سے لڑائی نہیں کی، جھگڑا کوئی ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے بات کرنے کی، اس کو یہ نہیں بولا جیسے آج کل ہم لوگ بیویوں کے سامنے تجھے ہمت کیسے بات کرنے کی، تیری اوقات ہے اتنی تو بات کرے، تیری اوقات ہے اتنی تو اتنے پیسے مانگے۔ جیسے ہم چھوٹوں کو مشورہ دینے کا اہل سمجھتے نہیں، ان کو سمجھتی نہیں کہ یہ 1 نمبر کے 2 نمبر بیوقوف ہیں، تو اس طریقے سے یہ طریقہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت مہانی نے آپ کا دعوت پکڑا، آپ نے چھڑوایا کہ میں حق بات بتاؤں گا، جب تک میری جان میں جان ہے میں بتا کے رہوں گا۔ وہ کما قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حرم تک پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ظہر کی نماز میں آئے تھے، میں یہاں سے تھوڑا سا واقعہ چھوڑ رہا ہوں آگے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام آئے تھے ظہر کے وقت اور آپ کو کھڑے ہو کر نماز سکھائی تھی۔ یہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز سکھائی تھی وہاں پر ایک گڑا بنا ہوا تھا، زمین کچھ نشیبی سے وہاں پر گڑا بن گیا۔ گڑا 2 میٹر چوڑا، 10 میٹر 10 لمبائی میں، 2 میٹر چوڑا اور 100 مسلح کتنا ہوتا ہے، اور 10 سینٹی میٹر جو گہرا، 10 سینٹی میٹر گہرا اور 28 سینٹی میٹر لمبائی کے روپ میں، اور 2 میٹر چوڑائی کے روپ میں۔
اتنا بڑا گڑا تھا. یہ حرم کے تعمیر میں ایک گڑا شامل تھا. اس گڑے کو پکا کر دیا, گڑے کو پکا کر کے چھوڑ دیا تھا. 1358 میں جب حج ہوا تو طواف زیارت کے درمیان کئی حاجی اس گڑے میں گر کے ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو حکومت سعودیہ نے کعبۃ اللہ کا چھت 1358 میں دوبارہ ڈالا, ہجری 1358 ہجری میں دوبارہ ڈالا. تو وہ اس چھت کے اندر سے جو سامان بچا اس کے ذریعے سے گڑے کو بھی پور کر دیا. اب وہاں پر ایک نشانی ہے باب کعبہ. باب کعبہ کہ یہاں پر لگا ہوا ہے, تو اس کے ساتھ نیچے کر کے جو شہزوران کعبۃ اللہ کے لگے ہوئے ہیں ان کے اندر کچھ اینٹیں ایسے لگی ہیں سنگ مرمر کے اوپر جو صاف معلوم ہوتی ہے کہ اینٹیں میں بہت اس کی تصویر بھی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس گڑے کی ابتدا ہوا کرتی تھی. اس کو مصلی جبریل کہتے ہیں. اب اس کی میں افادیت بتاؤں گا کہ کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے اس جگہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. جب بھی پریشان ہوتے اس مقام پر آ کے تشریف فرما ہوتے تھے. داڑھی مبارک کو بھی پکڑ کے پریشان ہو جاتے تھے اور کچھ دیر کے بعد مطمئن ہو کے اٹھ جاتے تھے. دراصل مجھے تمہیں یہ کیا آپ لوگوں میں, جب بھی تمہیں کوئی ایسی پریشانی آئے جس کا کوئی حل نہ ہو, جب بھی تمہیں کوئی ایسی پریشانی آئے جس کا کوئی حل نہ ہو, جگہ پہ آ کے بیٹھ جائے کرو اور صرف بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو, اس کے بعد بیٹھ جائے کرو. کچھ دیر میں تمہاری پریشانی خود بہت ختم ہو جائے گی. آج کل تو کوئی وہاں پر بیٹھ نہیں سکتا, یہ بڑا مشکل ہے. تو وہاں جائے گا تو پریشان ہو کے 3-4 قسم کا فٹ بال بن جائے گا. تو لیکن کوشش کرنے سے سب ہو جاتا ہے. میں اس مقام کی افادیت بتا رہا تھا. یہاں پر کھڑے ہو کے حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی. ظہر کی نماز سے نمازوں کی تعمیل ہونا شروع ہوئی, نمازوں کے معاملات ہونا شروع ہوئے, 5 وقتہ نمازیں آنا شروع ہوئی ظہر کی نماز سے. اور حرم میں آج جا کے کیا ہوا, ایک چھوٹی سی بات بتا کے ختم کرتا ہوں. آپ پریشان تھے کہ میں یہ واقعہ کیسے بتاؤں لوگوں کو, بہت پریشان تھے کہ میں کیسے بتاؤں, تو ویسے ہی میرے دشمن ہے کیسے بات مانیں گے. تو کیا ہوا, آپ واقف کھڑے ہوئے, سوچ رہے. ابو جہل آیا, کیا ہوا, اپنے الفاظ میں بتاؤ کیا ہوا. آج تو لگتا ہے آسمانوں سے گھوم گیا. جی ہاں, آسمانوں سے گھوم گیا. یہ استاد میرے استاد جی حضرت مولانا عبدالرحمان محمد صاحب دعوت برکاتوں کی تعبیر ہے جو انہوں نے سمجھانے کے لیے بتائی تھی. ہاں آسمانوں سے گھوم گیا, ساری طرف دیکھو آسمانوں سے گھوم گیا ہے, آسمانوں سے گھوم گیا. صرف آسمانوں سے گھوم کے نہیں آیا بلکہ مسجد اقصی بھی گیا, بیت المقدس بھی گیا ہے, بیت المقدس بھی گیا اور آسمانوں سے بھی گھوم گیا. اور صبح واپس یہاں پر بھی موجود ہے, رات کو یہاں پر تھا اور آج صبح یہاں پر بھی موجود ہے. اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں, کون کے کتنے, اتنے دروازے. سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کبھی نہیں گئے, اتنے دروازے. اس کی اہمیت کیسی بتا کہ ایسی ہے, اس کا مقام کیسے ہے بتا دیے ایسا ہے, اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں ہوتا ہے اتنی ہے, اس کے ستون کتنے بتا دیے اتنے ہیں. ادھر سے لوگوں نے تصدیق کرنا شروع کر دی جو ہر طرح سے بالکل صحیح سے بتا دی. پھر لگے مقام زجنان پہ میں پہنچا تھا اور وہاں پر ایک قافلہ ہے, اس قافلے کی یہ حیثیت ہے. مقام زجنان سے 54 کلومیٹر کا سفر ہے, یعنی 3 دن کا سفر, تیسرے دن میں پہنچنا تھا. تو وہ لوگ 3 دن میں پہنچیں گے اور ان کے سب سے آگے کستری رنگ کا اونٹ ہوگا اور اس کے کجاوے میں ایک برتن رکھا ہوا ہے جو اوپر سے تو بند کیا ہوا ہے اور اس کے اندر پانی محفوظ کر کے رکھا, جیسے ہماری بوتل ہوتی ہے نا, بوتل کو اوپر سے بند کر دیتے ہیں, پانی گرنے کا اندیشہ نہیں. تو کجاوے میں ایک برتن ہے جو اوپر سے بند ہے, اس میں انہوں نے پانی ڈالا تھا, وہ پانی میں نے پی لیا تھا. یہ اس کی نشانی ہے, یہ نشانی ہے کہ وہ میں وہاں سے گزرا تھا. تو جب 3 دن گزرے تو دیکھا وہی آ رہا ہے, خاکستری رنگ کا اونٹ بالکل سامنے ہے. تمہارا وہ برتن تمہارے راستے میں کوئی معاملہ ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, کوئی اونٹ گھوما تھا, جی گھوما تھا. پھر تمہیں محمد کی آواز آئی تھی کہ اونٹ فلاں جگہ پر کیا آئی تو تھی, لیکن ہم نے کہا محمد یہاں پہ کیسے, ہمیں آواز تو آئی تھی. اب قافلے والے بھی تصدیق کر رہے ہیں, باقی لوگ بھی ماننا شروع ہو گئے. تو وہ برتن کوئی ایسا جس کے اندر جس کا ڈھکن بند ہو, اس میں پانی رکھا ہو اور پانی صبح غائب ہو. کہاں یہ بھی عجیب سا معاملہ ہوا کہ برتن میں پانی ہم نے بھر کے رکھا تھا, صبح اٹھا کے دیکھا تو پانی خالی اور ڈھکن ویسے ہی لگا ہوا. ہمیں اس میں بھی حیرت ہوئی.
تو ان کے مسئلے تو حل ہونا شروع ہو گئے، اور انہوں نے ستر بتر ہونا شروع کر دیا، اور یہاں سے معاملہ کھل کے سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا۔ اور بھی کھل کے کیسے سامنے آیا، بہت سے واقعات ہیں، یہود کے علماء کے واقعات ہیں، ہندوستان کے ایک بادشاہ اس کا واقعہ ہے کسی اور موضوع ہے۔ تو یہ واقعات ہوتے ہوتے تصدیق ہوتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی، اور پھر قرآن بھی نازل ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مضمون زیادہ تھا، میں نے اسی وجہ سے شروع میں افادیت کی بتائی۔ سیرت النبی بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے ہمارے آقا کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو جائے، کچھ اویئرنیس ہو جائے۔ عمل کرنے والے تو بڑے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کم از کم پتہ تو چل جائے کہ ہمارے نبی کیسے جیتے تھے، کس موقع پر کیا مشکلات آئی، کس موقع پر کیا آسانیاں آئی۔ ایک محبت کرنے والے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں نے کہا میں تو ایسا ہوں نہیں، ہو سکتا سننے والوں میں کوئی ایسا ہو جائے جس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم عشق بےتاب کر دے، عمل کرنے کے اوپر، دین پر چلنے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آقا کی محبت پہ چلنے والا بنائے، جو فرمایا تھا کہ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ محروم نہ ہو جاؤں، تمہارے باپ سے، تمہاری ماں سے، وہ ولدی کی تمہاری اولاد سے، والناس اجمعین تمام لوگوں سے۔ تو یہ اس کی چھوٹی سی اپنی طرف سے کوشش ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دعا کرو۔ بسم اللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے اللہ تذکر حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرمائیے۔ ہم اس قابل نہیں کہ یہ مقدس ترین نام اپنی زبان پر لے سکے، آپ کی توفیق سے یہ استفادت کر رہے ہیں، آپ کی توفیق سے یہ گستاخی کی ہے، اے رب العزت اس کو مغفور کر دیجیے۔ اے اللہ آپ دونوں جہانوں کے پروردگار ہیں، دونوں جہانوں کے پالنہار ہیں۔ آپ تو امت کو بخشش کا بہانہ مانگتے ہیں، امت کی بخشش کا بہانہ مانگتے ہیں۔ اللہ بہانہ ہم بنائے بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ بہانہ بے نقلی ہے، اس بہانے میں وصیت کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کی بخشش کو تو رحمت کا بہانہ چاہیے۔ ہم کو معاف فرمائیے، ہمارے کاموں کو بنا دیجیے، ہماری تکالیف کو دور فرما دیجیے، ہماری مشکلات کو حل فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے رہن سہن میں، ہمارے دن اور رات کے اعمال میں، ہمارے دین اور دنیا کے اندر جو پریشانیاں ہیں آپ اس کی کفیل بن جائیے، اپنے حبیب کے نام کے صدقے آپ اس کی کفیل بن جائیے، آپ اس کی کفیل بن جائیے۔ میرے اور ہم سب کے گھروں کے، میرے اور ہم سب کی صحت کے، میرے اور ہم سب کے مالی معاملات، دنیاوی معاملات، ترقی کے معاملات، اے اللہ آپ ہم سب کی کفیل ہو جائیے، سب کی کفیل ہو جائیے۔ مختصر نام نہیں آتا، اے اللہ یہی مانگتے ہیں، کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طرف ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔